میں ہلاک ہوا، ایران سے یہ کتاب چھپی، اس کے صفحہ 234 میں عبداللہ ابن سبا کا یہ قول ہے، قال عبداللہ ابن سبا لی علی انت الالہ حقا، کہ عبداللہ ابن سبا حضرت علی کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ سچا الہ صرف علی ہے۔ انبیاء کی پوری دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت، ابراہیم کی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت، رسول اللہ کی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت، لا الہ کوئی الہ نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے۔ لیکن یہاں اس امت کی توحید کو کیسے بگاڑا کیا، یا علی مدد، یا علی مشکل کشا، یا علی حاجت روا کا نعرہ دے کر کہ نہیں، علی ہی اصل میں سچا اور پکا الہ ہے، علی الہ ہے جو ہماری مشکلوں کو دور کرتا ہے۔ یہ دوسری کتاب 14 ستارے امامیہ کتب خانہ مغل حویلی اندرون موچی دروازہ لاہور سے چھپی، جس کو سید نجم الحسن اس کا مؤلف ہے۔ وہ کہتا ہے ان 14 اپنے اماموں کا نام لے کر، یہ وہ ذات ہے جو خالق کائنات کی طرح بے مثل اور بے نظیر ہے۔ اللہ تو خالص اپنے بارے میں کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں، اللہ کی کوئی مانند نہیں، اللہ بے نظیر ہے، اللہ بے مثال ہے، اللہ کی مانند اور مثال کوئی نہیں۔ یہ کہتا ہے ہمارے جو امام ہیں حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، زین العابدین، یہ سارے کے سارے، یہ باقر، یہ نقی، یہ تقی، یہ سارے بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں۔ کیا یہ اللہ کی صفات میں شرک نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی توحید پر ڈاکہ نہیں؟ جس توحید کی دعوت دینے کے لیے انبیاء کا پورا سلسلہ آیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر بستی میں رسول بھیجا، ایک دعوت دے کر عبادت جب بھی کرو تو صرف اللہ کی کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کے مقابل کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی غوث اعظم، کوئی بری کرنے والا، کوئی سرکار آئے، اس کا انکار کر دو، کہو تم سب فقیر ہو، غنی کرنے والا اللہ ہے۔ یہ دوسری کتاب ہمارے ہاتھ میں بصائر الدرجات، مکتبہ الساجد شمس آباد ملتان سے چھپی ہوئی، لکھا ہے اس کو محمد شریف بن شیر محمد شاہ رسولوی۔ اس کا صفحہ نمبر 22 پر وہ حضرت علی کی طرف اللہ کی ساری صفتیں حضرت علی کے نام لگاتا ہے، اور جھوٹ بولتے ہوئے کہ علی نے یہ کہا۔ علی اس کفر سے، اس دجل سے، اس خباثت سے علی پاک ہے، وہ اللہ کا مواحد بندہ، وہ اللہ کی جنت کا مہمان، وہ محمد رسول اللہ کا چوتھا خلیفہ راشد، وہ حسنین کا بابا۔ وہ یہ کفر کے جملے کہہ سکتا ہے جو تم نے اس کی طرف جھوٹ کی نسبت کیے کہ حضرت علی نے کہا میں اللہ کا خزانچی ہوں، اس کے راز کے صندوق ہوں، اس کا پردہ اور چہرہ ہوں، میں صراط اور میزان ہوں، میں اللہ کی طرف اکٹھا کرنے والا ہوں، میں اللہ کا وہ حکم ہوں جس سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، میں اللہ کے اسماء الحسنی اور اس کی بلند مثالیں ہوں، میں آیات کبریٰ ہوں، میں جنت اور جہنم کا مالک ہوں، بہشتی کو بہشت میں، جہنمی کو جہنم میں میں ٹھہراؤں گا، جنتیوں کی شادی میں کروں گا، جہنمیوں کو عذاب میں دوں گا، میری طرف تمام مخلوق نے لوٹ کر آنا ہے، میں سورج کو نکالتا ہوں، میں دابۃ الارض ہوں، میں جہنم کی تقسیم کرنے والا ہوں، میں جنت کا خزانچی ہوں، میں متقین کا سردار ہوں، صراط مستقیم اور جو صراط پل صراط ہوں وہ میں ہوں، جنت اور جہنم کی تقسیم میرے اوپر ہے، میں حجت خدا ہوں، بادل، رات، بجلی، تاریکی، روشنیاں، ہوائیں، پہاڑ، سمندر، ستارے، سورج، چاند میرے تابع کر دیے گئے ہیں، میں ہوں جس نے عاد اور سمود اور اصحاب رس کو اور ساری قوموں کو ہلاک کیا، میں ہوں جس نے بڑے بڑے جابروں کو ذلیل کیا، میں صاحب مدین ہوں، فرعون کو میں نے ہلاک کیا، موسیٰ کو میں نے نجات دی۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے۔ اللہ کی کون سی صفت ہے جو اللہ کے پاس رہنے دیجیے؟ موسیٰ کو نجات دینے والا اللہ، یہاں کہا نہیں علی مشکل کشا نے موسیٰ کو نجات دی، لہذا تم بھی قوال یہ کہو علی دم دم کے اندر دھما دم مست کل اندر، تم
تم بھی کہو مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا. اللہ کہتا ہے فرعون کو میں نے ہلاک کیا. کہا نہیں علی نے ہلاک کیا. پھر کوئی صفت رہ گئی اللہ کی جو اللہ کے پاس ہو؟ عیسائیوں کو اللہ نے کافر کہا. انہوں نے 3 الہ بنائے تھے. انہوں نے 3 الہ بنائے. اللہ نے ان کو کافر کہا. اور ہم نے ایک نہیں لاتعداد الہ بنائے. کسی نے یہ ساری صفتیں پیر عبد القادر جیلانی کو دے دی. کسی نے یہ صفتیں حضرت علی کو دے دی. کسی نے یہ صفتیں رسول اللہ کو دے دی. آئیے ذرا قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں سچا الہ کون ہے؟ سچا اللہ کون ہے؟ سچا مشکل کشا کون ہے؟ سچا حاجت روا کون ہے؟ قرآن تیری عظمتوں پہ قربان جاؤ. قرآن اہل کفر اور اہل شرک سے سوال کرتا ہے. اپنے اللہ کا تعارف کرواتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پاک ہے وہ اللہ. تبارک الذی، پاک ہے وہ اللہ، نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے اپنی کتاب فرقان کو اتارا. اپنے نور پر نہیں اتارا، اپنے عبد پر اتارا. نور من نور اللہ پر نہیں اتارا، علی عبدہ، اپنے بندے پر اتارا تاکہ سارے جہنوں کو ڈرا دیا جائے. الذی، وہ ہے کیسا، اس کی صفات کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، الذی لہ ملک السماوات والارض. زمین و آسمان کی ساری بادشاہت نہ علی کے لیے، نہ ولی کے لیے، نہ نبی کے لیے، نہ پیر کے لیے، نہ بزرگ کے لیے. الذی لہ ملک السماوات والارض. زمین و آسمان کی بادشاہت ہے تو عرش والے رب کے لیے. وہ ہے کیسا؟ کوئی اس کا بیٹا ہے؟ کوئی اس کے جزء کا ٹکڑا ہے؟ کیا اس نے حضرت علی کو بادلوں پر حکمران بنا دیا ہے؟ کیا فرعون کو علی نے ہلاک کیا تھا؟ اس اللہ کا بعد کوئی بیٹا، کوئی نور من نور اللہ، کوئی جزء اور کوئی ٹکڑا؟ آئیے قرآن سنیے. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. سبحان اللہ. کوئی بیٹا نہیں اللہ نے پکڑا. اللہ کے نور کا کوئی ٹکڑا نہیں، اللہ کا کوئی جز نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک. جب آسمان بنایا تو اس نے علی کو اپنے ساتھ آسمان بنانے میں مدد نہیں لی تھی. جب اس نے زمین بچھائی، زمین کے بچھانے پر وہ علی کا محتاج نہیں تھا. وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ اپنی بادشاہت میں تنے تنہا ہے. وہ اپنی بادشاہت کا اکیلا مالک ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. جس کو تم پکارتے ہو ان سب کا خالق وہ اکیلا ہے. جس کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے یہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً. تم نے جن کو اللہ کے علاوہ الہ پکڑ رکھا، تم نے جن کو اللہ کے علاوہ مشکل کشا اور حاجت روا بنا رکھا. قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. انہوں نے تو، بادل تو پھر بہت بڑا ہے کہ علی نے بادل کو حکم دیا اور بادل کے ٹکڑے پہ سوار ہو گئے. انہوں نے تو کبھی مچھر کا پر بھی پیدا نہیں کیا. انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. اور یہ خود ستارے کے اندر ان کا نور تھا جب زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. ان بزرگوں کا نور ایک ستارے میں تھا. نہیں، اللہ کہتا ہے انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ یہ خود مخلوق ہے، ان کا خالق بھی اللہ ہے. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. تم نے تو کہا ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی. چنگی گلے شاہ ملنگ، چنگی گلے شاہ کو گھٹاون دے چارے نلا. ایک سرائی کی شاعر ہے، سرائی کی ذاکر.
چنگی گل شاہ کو گھٹاون دے چارے نہ لا، چنگی گل ملنگا تے فتوے نہ لا، توبہ 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 علی کو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں۔ نعرہ حیدری۔ نیچے بیٹھے تھے یہ سنتے جی سبحان اللہ کیا کام کی بات کی، اور یہ کفر کہہ رہا ہے، یہ کفر کا جملہ کہہ رہا ہے، علی کو نہ خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں، نہ وہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ یا تو خدا کہو یا پھر خدا سے جدا اس کا بندہ کہو۔ تم نے جس کو خدا کا ساجی اور ساتھی بنا رکھا ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، نہ یہ جن کو تم نے اپنا مشکل کشا مانا، نہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک، نہ تمہاری جان کے نفع نقصان کے مالک۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً۔ تم کہتے ہو علی نے فرعون کو مارا، تم کہتے ہو موسیٰ کو علی نے نجات دی، اور قرآن کہتا ہے نہ یہ موت کے مالک ہے نہ حیات کے مالک ہے۔ تم کہتے ہو ساری کائنات نے اٹھ کر علی کی طرف جانا ہے، اور قرآن کہتا ہے ان کو اٹھائے جانے کا بھی شعور نہیں ہے۔ آئیے قرآن کا ایک اور انداز سنیے، افرأیتم ما تحرثون، ذرا یہ تو بتاؤ جو کچھ تم بوتے ہو زمین کے اندر، دانا ڈالتے ہو، ہل چلاتے ہو، دانے کو مٹی میں چھپا کر چلے جاتے ہو، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، جس کو تم مٹی کے حوالے کر کے چلے جاتے ہو، دبا کر چلے جاتے ہو، اس کو اللہ اگاتا ہے یا علی اگاتا ہے؟ اس انگوری کو زمین میں سے اللہ نکالتا ہے یا تمہارے مشکل کشا نکالتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، اللہ کہتا ہے اگر ہم چاہیں اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون بل نحن محرومون، کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا بلکہ ہم تو بالکل محروم رہ گئے۔ افرأیتم، دوسرا انداز، دوسرا مقام سنیے ذرا غور کیجئے، افرأیتم الماء الذی تشربون، جو پانی تم پیتے ہو، ٹھنڈا پانی، چشموں کا پانی، بارش کا پانی، دریاؤں کا پانی، اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، بادلوں سے اس کو علی برساتا ہے یا علی کا رب برساتا ہے؟ اس بارش کو کون برساتا ہے؟ پانی کو کون نازل کرتا ہے؟ لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں اس پانی کو کڑوا کر دیں، زہریلا کر دیں، ہے کوئی جو رب کے کڑوے کیے ہوئے پانی کو میٹھا کر سکے؟ پھر کیوں تم رب کا شکر ادا نہیں کرتے؟ کیوں اس کے مقابل پہ شریک کرتے ہو؟ افرأیتم النار التي تورون، علی دمدم کے اندر، علی ہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی اولاد دینے والا، وہی رزق دینے والا، وہی کشتیاں پار لگانے والا، وہی سارا کچھ کرنے والا۔ ذرا قرآن کا انداز تو سنو، افرأیتم النار التي تورون، جو آگ تم اپنے چولہوں میں جلاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس آگ، یہ آگ جس لکڑی سے جلتی ہے اس لکڑی کو تم پیدا کرتے ہو، تمہارے بڑے پیدا کرتے ہیں، تمہارے مولوی پیدا کرتے ہیں، یہ عرش والا رب اگاتا ہے۔ آئیے قرآن کے ایک اور انداز کا سنیں، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھلا بتاؤ آسمان اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی؟ کس نے اس سے ہرے بھرے بارونق باغات پیدا کیے؟
ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے.